ان تینوں نظریات پر اگر نظر دوڑائی جائے تو یہ تینوں نظریات محض قیاسی اور خیالی ہیں۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے رات کے 2 بجے کوئی شخص گلی سے گزر رہا ہو تو یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی پولیس کا اہلکار ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی ایسا مریض ہے جو نیند میں چلنے کی بیماری میں مبتلا ہے۔ اب کوئی بھی شخص ان قیاسات کو عقلی دلائل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے لیکن ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طرح فلاسفہ نے وجود باری تعالی کو ارتقاء کا نتیجہ قرار دینے کے لیے ایسے لوگوں کے حالات زندگی سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے جن کا مذہب مسخ شدہ ہے، جس میں تحریف کی جا چکی ہے اور وہ ایک بگڑی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر کسی بگڑے ہوئے مذہب سے استدلال کیا جائے تو اس کا نتیجہ بھی بگڑی ہوئی شکل میں ہی نکلے گا۔ اگر یہ فلاسفہ اپنے نظریات کو انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیوں پر چسپاں کر کے دیکھتے تو ان کے ان نظریات کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی۔ اسی وجہ سے ان کے یہ نظریات محض قیاسی اور خیالی نظر آتے ہیں۔ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وجود باری تعالی کا تصور خوف کا نتیجہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو وجود باری تعالی کی طرف دعوت دینے والے انبیاء کرام علیہم السلام معاذ اللہ سب سے زیادہ بزدل اور خوفزدہ شخصیت کے مالک ہوتے اور دنیا کی ہر ایک مادی طاقت سے خوف کھاتے۔ جبکہ اگر ان کی زندگیوں پر یہ نظر دوڑائی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مذہب کی اور تصور خدا کی تبلیغ میں بے شمار مشکلات اور دنیاوی خطرات کا مقابلہ کیا، لیکن وہ اپنے مشن پر ڈٹے رہے اور کوئی بھی مادی خطرہ یا دنیاوی مشکل ان کے راستے میں حائل نہ ہو سکی۔ اسی طرح اگر فلاسفہ کے مطابق وجود باری تعالی کا تصور انسان کے وہم کا نتیجہ ہوتا تو یہ انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ تصور خدا کی طرف انسانیت کو بلانے والے تھے، وہ سب سے زیادہ وہم کا شکار ہوتے اور انہیں سب سے زیادہ شکوک و شبہات کا شکار ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ان کے شدید ترین مخالف اور مذاہب کا انکار کرنے والے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا ایمان اس بلند و بالا پہاڑ کے مانند تھا جس کے ساتھ سارے وہموں کے بت ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر یہ عقیدہ خوف کی وجہ سے ہوتا تو پھر عقل اس بات کو لازم سمجھتی ہے کہ جوں ہم کسی نبی کے زمانے کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو اسی نسبت سے خوف اور وہم بھی بڑھنے چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں خوف اور وہم کا کوئی وجود تک نہیں ملتا، بلکہ ہوتا یوں ہے کہ جب کسی نبی کے زمانے سے دور ہوتے چلے جائیں تو وہم اور شکوک و شبہات میں اضافہ ملنے لگتا ہے۔ جیسے اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں ستاروں، سیاروں اور سورج کی پوجا اور دیگر غلط قسم کی رسومات رواج پا گئیں، تو ایسے مسخ شدہ مذہب اور گمراہ لوگوں کے حالات زندگی سے استدلال کرنا ایک غیر عقلی اور غیر منطقی رویہ ہے جو کہ فلاسفہ نے اختیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کے حالات زندگی اور طرز عمل سے استدلال کرتے ہوئے وجود باری تعالی کو خوف یا وہم کا نتیجہ قرار دینا یہ نادانی کی انتہا ہے۔